اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انہیں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ ہی دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہوں۔ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہیں۔ عدالت نے نواز شریف کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سنائی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی مخالفت اور دشمنی میں بلوچستان کی حکومت گرائی گئی، ہماری حکومت گرا کر پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا گیا۔ احتساب عدالت کے طلب کرنے پر شہباز شریف رمضان شوگر مل ریفرنس میں عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ انہیں صاف پانی کیس میں بلایا گیا اور گندے نالے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ بیٹے کی شوگر مل کے باہر گندا نالا تعمیر کروایا گیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج وہ اس عدالت میں حاضر ہوئے، آج ہی نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں انصاف کے لیے حاضر ہوئے۔ نواز شریف سے لے کر پورے شریف خاندان نے جو صعوبتیں جھیلیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ نواز شریف کے سامنے مریم کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، ہم نے جیلیں کاٹی، نواز شریف نے جلاوطنی کاٹی اور اب پھر ملک میں واپس آئے ہیں۔ نواز شریف نے خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے اعلیٰ کاروں کی سہولت کاری ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی کو ایک سازش کی گئی، 9 مئی کو فوج میں بغاوت کی بھیانک سازش تھی، فوج میں تختہ الٹنے کی سازش کی گئی، غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، قانون اور جمہوری تقاضوں کی یہی منشا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ وہ انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جی آج کا سیاسی منظرنامہ، اس پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، ابصار عالم اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ آپ سب کے لیے سوال اس طرح سے، 2017 کا نااہل نواز شریف ایون فیلڈ میں بری، کیا نیب تب درست تھا یا آج درست ہے؟ عائشہ، میں ایک سٹیٹمنٹ دوں گا، شاید میرے خیال میں کہ وہ صحیح عکاسی شاید کرے۔ وہ یہ ہے کہ ہر دور کا نیب اپنے دور میں درست ہوا کرتا ہے۔ تو اگر اس سے آپ کے سوال کا جواب کسی حد تک سیٹسفائی ہو جائے تو میرے خیال میں کہ وہ ایک اس کا صحیح جواب ہوگا میری نظر کے اندر۔ دیکھیے، جہاں تک سوالات لوگوں کے دماغوں میں ہیں وہ اپنے طور پہ موجود ہیں۔ 4 سال تک نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی، جبکہ بے شک ان کی پارٹی یہاں پہ تھی، ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے حکومت بھی کی 1.5 سال 16 مہینے کے لگ بھگ، لیکن اس سارے دوران میں ایک ایسے وجہ سے گئے اور جس کے بعد وہ 4 سال کا عرصہ باہر گزار کے آئے اور پھر ایسے وقت میں واپس آئے جیسے کہ انسان اپنے دفتر آتا ہے، یعنی رہائش آج تو جو کہ کوشر ہو گئی ایون فیلڈ والی ان کی، اور کیونکہ اس کے اوپر کسی کو کوئی ایویڈنس نہیں سامنے آ سکا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایک دفتر ہے یا ایک پاکستان ایک گھر ہے، اور گھر کہاں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے 1-2 چیزیں اور بھی کہنے دیجیے نواز شریف صاحب کے، کیونکہ ہم بہت بحث کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اتنی پولرائزڈ ہماری سوچ ہو چکی ہے کہ ہم جو کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو انداز حکومت رہا ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی پازیٹیو آتی ہیں آپ کو نظر۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے لیوٹیننٹس جو ان کے ساتھی ہیں ان پہ اعتماد بہت زیادہ کرتے ہیں، غالباً حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈار صاحب یا باقی لوگوں پہ، یعنی وہ جو خود وزن اٹھا کے چلنا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کا وزن بھی خود اٹھا لیتے ہیں اگر ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن انفراسٹرکچر اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈ اور انڈسٹریز، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ان کے دور میں ان کی اسٹرینگتھ ہے۔ لیکن اس کو جو چیز شیڈو کرتی ہے، جو ایک اس کے اوپر سایہ ڈالتی ہے، وہ بدقسمتی سے وہ کہانیاں ہیں جو کہ TTs کی ہیں، منی لانڈرنگ کی ہیں، اور پاکستان نے بہت سخت وقت گزارا ہے فیٹف کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں کچھ اور اینگلز بھی تھے، ٹیرر فائنینسنگ کا اینگل بھی تھا، لیکن منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے اور وہاں سے گزرے۔ لیکن یہ ہماری لیڈرشپ اور نواز شریف صاحب سب سے تجربہ کار لیڈر ہونے کے ناطے میرا خیال ہے وقت آن پہنچا ہے کہ اب جب
ان کے معاملات آہستہ آہستہ سلجھ رہے ہیں. گو کہ ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کنوکشن سپریم کورٹ سے ہوئی تھی جو کہ ان کی نااہلی کے بارے میں تھی، تاحیات نااہلی کے بارے میں، اور خاص طور پر ان کے اوپر وہ جو چاہے وہ کہیں کہ اقامہ کے سلسلے میں تھا یا کسی اور سلسلے میں، لیکن ایک نااہلی لگ گئی تھی، اس کو اپیل کرنا ابھی باقی ہے. اور اگر وہ بھی اپیل سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے اور وہ ریزالو ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ غلطیاں جو کہ سیاستدانوں سے عام طور پہ ہو جاتی ہیں، یعنی آپ دیکھیے، میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا، کسی کے سر پیلس کا کہہ لیجئے، کسی کے ہار کا کچھ کہہ لیجئے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاں یہ تو توقع تھی. لیکن نواز شریف صاحب اور ان کے لوگ جو ان کی جو سیاست ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس قسم کے اتنے بڑی بڑی سٹوریز نکلیں گے اس کے اندر. اور یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے ہمیشہ میرے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر کچھ نہ کچھ سایہ ڈالتا رہے گا. باقی جو ہوا ہے ان کے حق میں بہت اچھا ہے. نیب ہر دور کا ہمیشہ درست ہی ہوا کرتا ہے جب تک نیب کو ہم مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے. درست ہوگا. افتخار صاحب، تو کیا اس قوم کے لیے ہر 3-4 سال بعد سچ درست کی تعریف بدل جایا کرے گی؟ اور کیا آج نواز شریف کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا؟ 5-6 سال جو پڑھایا گیا، جو قوم کو بتایا گیا، اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی سچ نہیں پڑھایا جا رہا تھا، الزام تراشی تھی اور میڈیا سارا شامل تھا. یہ ہوا. اگر کوئی سچ ہوتا تو پروسیکیوشن کچھ نہ کچھ تو لے کے آتی. کہ پروسیکیوشن کچھ نہ لے کے آئے گی تو آپ بلا وجہ سزا کسی کو دینے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کی وہ خواہش تو آج پوری نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اور کسی کے خلاف بھی آپ کی ایسی خواہشات پوری نہیں ہونی چاہیے. جو ایسے ادارے ہوتے ہیں اینٹی کرپشن جیسے اور نیب جیسے، ان کو مقدمہ ثابت بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ میڈیا کو استعمال کر کے اور میڈیا میں اپنے آدمیوں کو استعمال کر کے دوسروں کی زندگی حرام کر دی جائے. یہ غلط ہے. میں آج یہ سوال کرنے میں حق رکھتا ہوں کہ 6 سال اس آدمی کے ساتھ جو کیا گیا، جو گالی دی گئی، جو کالم لکھے گئے، جو پروگرام کروائے گئے ہزاروں کی تعداد میں، کیا ان کو شرم آئے گی آج؟ کیا وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ پروسیکیوشن ناکام ہوئی؟ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پروسیکیوشن آپ کی جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے؟ یہ صرف نواز شریف کے کیس میں نہیں کہہ رہا. آپ پاکستان کی عدالتوں میں چلنے والے تمام بڑے اہم مقدمات کو دیکھ لیں، وہاں پہ پروسیکیوشن اپنی مقدمے کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی. قتل کے مقدمات میں بھی پروسیکیوشن ایمانداری سے کام نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے پروسیکیوشن کا جو محکمہ ہے، خواہ وہ نیب کا ہے، خواہ اینٹی کرپشن کا ہے، خواہ عدالتی نظام میں ہے، وہ بہت کمزور ہے، وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کو ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ پہ الزام لگا دوں اور 6 سال تک آپ کو میں رسوا کرتا رہوں اور میں آپ کے خلاف کچھ ثابت نہ کروں. تو ان پروسیکیوشن کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمات ہونے چاہیے. جنہوں نے یہ مقدمہ انیشیٹ کیا ان کے خلاف بھی مقدمات ہونے چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ثابت کر سکے. یہ تو کوئی بات نہیں کسی کی آپ اس طریقے سے زندگی حرام کر دیں. سر نیب جواب دہ ہوگی. بالکل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. آئی ایم ڈیمانڈنگ اٹ ایز اے پاکستانی. آئی ایم ڈیمانڈنگ اٹ کہ یہ صرف نیب کی بات نہیں میں کر رہا، آپ بار بار نیب کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں تمام مقدمات میں جہاں پروسیکیوشن ناکام ہو جائے، قاتل برسر عام کھلے پھریں اور وہ کہیں کیا بگاڑ لیا تم نے میرا عدالت میں. اس سے پروسیکیوشن نظام کو ریویمپ کرو، اس کو دوبارہ دیکھو. اس میں جو خامیاں کوتاہیاں ہیں تربیت میں، ان کی بھرتی میں، ان کو لے جانے میں، ان کو چیک کرو. میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ لوگوں کو سزائے موت جو ہوئی وہ اس لیے ختم ہوگی کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا. ایک آدھا لکونہ کو ایسا چھوڑ گیا پروسیکیوشن کہ ان کو سزائے موت ختم ہوگی. جن لوگوں کی سزائے موت ختم ہوئی، کیا انہوں نے لوگوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ کیا جن کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کو قبروں میں دفنایا نہیں گیا؟ یہ مذاق بس کریں. ہم اس بات کو کہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہم اس کو درست کریں. اور اگلی جو ایک بات کہی کہ ایک بات پہ میں سخت پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے، ٹیرر فنانسنگ کا کوئی الزام اس سارے مقدمے میں نہیں تھا. سو پلیز ہم اس کو کنفیوز نہ کریں. اس کی بالکل میں ٹیرر فنانسنگ کی بات کر رہا ہوں. مجھے فیٹف میں کیا فیٹف میں زیر بحث بھی آیا مقدمہ، یا اس کو پیش بھی کیا گیا، یا اس کو پیش بھی کیا گیا. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو ایک ہی گو میں کہہ دیتے ہیں، سوال کچھ اور ہم جاتے کہیں اور ہیں. ایک منٹ سر، افتخار صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے گا. غلط ہے، میں نے ٹیرر فائنینسنگ پیٹف کے کانٹیکسٹ میں بولا تھا. میں نے نواز شریف کے اوپر الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے، تھینک یو. میں نے اس لیے کہا تھا، اس لیے سن لیجئے بات کو. نواز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر نہیں، باقی بہت سارے لوگوں کے اوپر بھی
یہ جو منی لانڈرنگ کا ایک الزام بہت بڑا الزام رہا ہے، غلط ہے، لیکن میں نے ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو شامل کیا میں غلط ٹیرر فائنینسنگ کی بات کر کے۔ کوئی پوائنٹ نہیں، سمجھیں بات کو، میں بات کو سمجھ گیا ہوں، اور اب میں بات کو سمجھنے، میں بات کو فیس ویلیو میں مت لیا کریں بات کو تھوڑا، میں بات کو بہت گہرائی میں، شہزاد صاحب میں بات کو بہت گہرائی میں لے گیا ہوں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں نے ٹیرر فائنینسنگ میں نے برابری کی کوشش کی ہے مینشن کر کے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب سن میرا پوائنٹ ابھی تو سن لو بھائی، میرا پوائنٹ ابھی سن لو۔ میں اس قسم کے الزامات جو لگائے جاتے ہیں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اگر پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر سکتی تو آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ اور آخری بات میں کہتا ہوں، یہ جو کریڈیبلٹی تھی سٹوریوں کی، اس کا بھی تو جواب دیں میرے دوست، کہ اتنا سال ہی چلاتے رہے، اگر یہ کریڈیبل سٹوری ہوتی تو سزا ہوتی۔ ٹھیک ہے۔